ان کے ساتھ ہیں جناب سردار سید غلام صاحب سابق ڈسٹرکٹ ناظم، میرے انتہائی محترم لقمان شاہ صاحب جنہوں نے سپیچ بھی کی آج، جناب قاری عبدالرزاق صاحب بالا کوٹ سے تشریف لائے، ہمارے مسلم لیگ کے نوید اوان صاحب ہیں، ستار عباس صاحب ہیں، ممتاز صاحب ہیں، افتخار بھائی ہیں، اشرف صاحب ہیں، عابد صاحب یہ داتا سے تشریف لائے ہیں، سید عمر حسین شاہ صاحب ہیں، دامن شریف سے تشریف لائے ہیں۔ میں اگر نام نہیں بھی لے سکتا تو یہ ضروری نہیں، وقت کی کمی سمجھیے گا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ آپ کا بہت شکریہ۔ الحمدللہ لگاتار سردار صاحب ہماری 21ویں آج یہ محفل پاک ہے، اور ہمیں بہت بڑا فخر ہے کہ یہ برخوردار جو منصرہ کا سرمایہ ہے، آل پاکستان پی ٹی وی نے جو مقابلہ منعقد کرایا ہے، یہ اس میں سے دوسری پوزیشن سردار صاحب لے کر آئے قاضی اویس کرنی، اس کا والد صاحب بھی موجود ہیں، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور آج اس نے جو یہ کلام سنایا ہے جس کا کوئی ثانی نہیں، وہ نبی ہمارا ہے۔ اور دوسری پہلی نعت کیا تھی جی؟ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے، ہم کا نظام چل رہا ہے، بات بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اور میں دعا سے پہلے، اس سے پہلے کہ قاری عبدالرزاق صاحب بالا کوٹ سے تشریف لائے ہیں، 15 سال انہوں نے مدرسہ مدینۃ العلم کی سرپرستی کی ہے، تدریس کی ہے۔ یہاں پر بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ان سے قرآن مجید پڑھے، اور پھر ہمیں جاتے ہوئے جناب حافظ اشرف صاحب کی صورت میں انتہائی نیک سیرت شخصیت دے کر گئے ہیں، جن کا تعلق غالباً منڈا گچھا سے۔ تو میں بلا تخیر سردار صاحب نے مجھے راستے سے کہا کہ محفل ختم ہو گئی ہے تو دعا کریں۔ پھر نوید بھائی میرے ساتھ آ رہے تھے تو انہوں نے بھی کہا کہ سردار صاحب 2-3 باتیں سامعین سے ضرور کر لیں، ہم آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں ہمیشہ سے، اور ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ 2-4 باتیں کریں گے۔ جناب محترم سردار محمد یوسف صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم۔ مجھے ایک دفعہ یہ پھر خوشی ہوئی کہ جمیل اوان صاحب نے اس میلاد کی محفل میں دعوت دی۔ اگر آج میں یہاں نہ پہنچ سکتا تو اس سے پہلے 20 مرتبہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے توفیق دی، میں یہاں حاضر ہوتا رہا، تو یہ 21ویں مرتبہ جو تھی میں محروم ہو جاتا، لیکن اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے توفیق دی اور میں یہاں دعا میں شریک ہوا۔ اور چونکہ میں اسلام آباد میں تھا، کل ہی میری بات ہوئی تھی، تو جمیل اوان صاحب نے کہا کہ آپ اگر فارغ ہوئے تو آ جانا۔ میں نے کہا یہ فراغت تو کبھی نہیں ملتی، لیکن یہ ایسی محفل ہے کہ باقی جتنی مصروفیات ہیں ان کو ترک کر کے اس میں ضرور پہنچنا چاہیے۔ تو شکر ہے کہ ایک پاک اور مقدس محفل ہے۔ یہ جتنے بھی جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں لوگ، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ ویسے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب مسلمانوں کے لیے جو ایک دلی عقیدت مسلمان جو رکھتے ہیں ان کے ساتھ ہر لحاظ سے، اگر کسی کی اگر محبت نہیں تو پھر وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہے کہ بغیر اس کے کوئی کامل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ تو بڑا خوش قسمت ہیں کہ کئی بار یہاں پر تشریف لاتے ہیں، ان محفلوں میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ اپنی اصلاح ہے اور محبت کا ایک اظہار ہے۔ کوئی کس طریقے سے محبت کرتا ہے، کوئی سیرت کانفرنس کر کے محبت کرتا ہے، کوئی میلاد بنا کر محبت کرتا ہے، کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک پر پہنچ کر محبت کا اظہار کرتا ہے۔ تو ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے جہاں وہ حج عمرہ کے لیے جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر حاضری ضرور دیتا ہے۔
اور ایک عجیب سا سما ہوتا ہے وہاں پر، جو لوگ جاتے ہیں ان کے دل کی وہ کیفیت ہوتی ہے جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے ہم پر بھی کافی فضل کیا، کئی دفعہ حاضری دی، لیکن وہ تشنگی وہ پوری نہیں ہوتی، ایک دفعہ نہیں کہ کئی دفعہ لوگ جائیں۔ ہر مسلمان یہی خواہش کرتا ہے کہ میں بار بار جاؤں۔ مجھے پچھلے دنوں ایک ڈاکٹر ملے تھے جس سے میں دوائی لے رہا ہوں، ڈاکٹر اپل صاحب۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی توفیق دی ہے، سعودی حکومت کی طرف سے اسے کارڈ ملا ہوا ہے، رائل فیملی کا بھی وہ ڈاکٹر رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کسی وقت میرا دل اگر کسی وقت بھی اگر کوئی جس طرح غمگین ہوتا ہے کوئی محسوس کرتا ہوں، بس مجھے صرف ٹکٹ کرانے کی ضرورت ہوتی ہے، میں مدینہ پاک پہنچ جاتا ہوں اور وہاں پر روزہ پاک پر حاضری دیتا ہوں، اس کے بعد مجھے کچھ تسلی ہوتی ہے۔ اللہ کے فضل سے اس کا پیسہ بھی اس کے پاس ہے، وسائل بھی ہے، ساری چیزیں، لیکن سکون نہیں آتا جب تک روزہ پاک پر نہیں پہنچتا۔ تو یہ ایک مومن کی نشانی ہے کہ جس کو اللہ کے ذکر سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو میں جمیل اوان صاحب کو، باقی جتنے حاضرین محفل ہیں، سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ سب نے یہاں مل بیٹھ کر اپنی محبت کا ایک اظہار کیا ہے، اور اس محبت کے نتیجے میں ہم انشاءاللہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حوض کوثر پر ہمیں سب حاضری یہ ان کے جو پانی جو پلائیں گے تو اس سے بھی اللہ تعالی ہمیں فیضیاب فرمائے گا۔ تو یہ ساری جو اس دنیا میں کام کر رہے ہیں، یہ اس میں جو عمل کر رہے ہیں اس کا نتیجہ انشاءاللہ وہ اس آخرت میں ملنے کی توقع ہے۔ یہاں تو ملتا ہے، یہاں بھی ملتا ہے۔ کوئی جاتا ہے وہاں پر روزہ پاک میں جاتا ہے، عمرہ کرتا ہے، بیت اللہ شریف میں جاتا ہے، جو بھی چیز مانگتی ہے اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے، جس طریقے سے بھی ہے۔ اور یہ اپنی ایمان تک تعلق ہے کہ ہم میں کتنا ایمان ہے، کتنے مضبوط ہے، کتنی کمزوری ہے، کمی بیشی ہر آدمی ہوتی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے جو کامل ایمان کے ساتھ محبت کا بھی اظہار کریں، اور اللہ پاک کے جو عبادت ہے اس پر یقین رکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں سب سے بڑی ہستی ہے، اللہ کے بعد نبی کا مقام، اس میں کوئی شک نہیں کسی قسم کی۔ جو اس میں شک کرتا ہے تو مسلمان رہ ہی نہیں سکتا، اور آخری نبی ان کے بعد کوئی نبی نہیں، جو اگر اس کے بعد کوئی بھی اگر سمجھتا وہ بھی مسلمان نہیں۔ تو آج کل کے جو دور میں مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس دور میں اس طرح کی سیرت کانفرنس کرنا، میلاد منعقد کرانا، یہ ختم نبوت کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جو سازشیں ہو رہی ہیں نا، اگر اس طرح کی یہ میلاد اور یا تقریبات نہیں ہوں گی تو آہستہ آہستہ مسلمان جو وہ بھول جائیں گے، انسان ہے نا، تو وہ ختم نبوت کے خلاف جو سازش ہو رہی ہے ان لوگوں کو موقع مل جائے گا۔ تو ضرور اس کا ہونا بھی چاہیے، گائے بگائے بھی ضرور ہونے چاہیے، اور اکثر بیشتر۔ لیکن جو جمیل اوان صاحب اور ان کے ساتھی جتنے اپنے فردن کیا نام دوں، سارے نوید اوان صاحب باقی سارے، تو یہ جو خاص طور پر منعقد کراتے ہیں یہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہتر اجر عطا فرمائے، دنیا آخرت میں کامیاب فرمائے، اور اس میں جتنے لوگ شامل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی اجر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی اچھی فرمائے، آخرت بھی اچھی فرمائے۔ جو زندگی جس کی بھی ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اور منتظمین کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میڈیا والوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نعت خوان حضرات، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ جو ہمارے اویس کرنی صاحب ماشاءاللہ اس عمر میں انہوں نے ایوارڈ حاصل کیا ہے، میں بھی ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، ان کے والد صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے جو یہ مقام حاصل کیا، اللہ تعالیٰ اور زیادہ ترقی دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔